آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں ہوں گی، نئی نسل ہوگی۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے جسے دیکھ کر ہم ایسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے۔ سنا ہے، ایک محاورہ ہے، اب حقیقت میں کبھی میں نے کبوتر اور بلی کا ٹاکرا دیکھا نہیں ہے۔ سنا ہے کہ کبوتر کے سامنے بلی آ جائے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو شاید بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمارا حساب کتاب بھی ایسا ہے، موت کے تذکرے سے ہمیں نفرت ہے، موت کے بارے میں سوچنے سے ہمیں نفرت ہے، موت کا تصور اچھا بالکل بھی نہیں لگتا۔ آپ کسی محفل میں بیٹھ کے مرنے کی باتیں شروع کر دیں، لوگ بولیں گے کوئی ٹاپک چھیڑو، پہلے کم ٹینشن ہے، ابھی مرنے مورنے کی باتیں کر رہے ہو یار۔ جنازے کی باتیں اگر شروع کر دیں آپ، کہیں محفل ہو نا دوستوں کی بیٹھے ہوئے ہیں، تو باتیں کیا ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے؟ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں، ہاں بھائی کیا کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے، شادیاں کب کر رہا ہے، اور بچوں کی سپیڈ وہی ہے یا بیان سن کے تھوڑی تیز ہوئی ہے پیدا ہونے کی، اور جاب مل گئی ہے، بی کام کر لیا ہے، ماسٹر کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، یا ویسے ہی آوارہ گردی کر رہا ہے۔ ہماری صبح سے لے کے رات تک، رات سے صبح تک کی باتوں میں موت کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تذکرہ اتنا ہوتا ہے کہ فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، فلاں، یہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، فلاں کا بھی انتقال ہو گیا اور فلاں بھی آج دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ تو خبر ہے نا، نیوز اس حد تک تو ہوتا ہے، وہ تو خبر کے طور پر۔ بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ جنازوں میں بھی موت کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ میت کو اگر دفنانے کے لیے جا رہے ہیں گاڑی میں رکھ کے یا کندھے پہ، تو بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ میت کو دفنانے کے لیے قبر میں ڈال رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر بھی موت کی باتیں بولو نا یار نہیں ہوتی۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب میت دفنانے جاتے تھے نا، تو کم از کم راستے میں موت کی باتیں ہو جاتی تھی کہ یار ہم نے بھی مرنا ہے، کل ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ اب وہاں بھی نہیں ہوتی، دفنانے کے بعد بھی نہیں ہوتی، گھر آنے کے بعد بھی نہیں ہوتی۔ بس یہ کہ یہ ہوتی ہیں کہ کیوں مرے، کووڈ-19 سے مرے، ہارٹ اٹیک سے مرے، کولیسٹرول زیادہ ہو گیا تھا اس لیے مرے، خوراکیں اچھی نہیں ہیں اس لیے مرے، بیٹیوں کی ٹینشن سے مر گئے، وہ مرے۔ اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ آپ کہیں گے دن بھر تو ہم موت کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اپنی موت کے اور سامنے والے کی موت کے تذکرے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی۔ ابھی تو زندہ ہے نا ماشاء، ابھی مرے تھوڑی ہیں، جب تک زندہ ہیں تو جواب تو دینا بھائی۔ تو ہماری مثال ایسے ہے جیسے میرے بیٹے نے، چھوٹے بچے نے جنازہ دیکھا، اس کو کیا پتا یہ میت کیا ہوتی ہے، مجھے آ کے کہنے لگا ابو آج میں نے ایک مرے ہوئے انکل دیکھے ہیں۔ مرے ہوئے، اس کا خیال تھا انکلوں کی دو قسمیں، ایک چلتے پھرتے انکل، ایک لیٹے ہوئے انکل۔ تو یہ بھی انکل ہیں، مر گئے، تو یہ اس طرح بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو جیسے بچے کو تھوڑی پتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو ہمارا حساب بھی ایسا ہے، جب کسی کو مرا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال ہے یہ زندہ انکل ہیں اور یہ مرے ہوئے انکل ہیں، یہ زندہ انٹی ہیں، یہ مری ہوئی انٹی ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ یہ مرنے کا مطلب ہے گئے۔ بحریہ ٹاؤن ہاتھ سے بولو نا کیا ہو گیا، میں آپ کے دلوں سے کھرچ کھرچ کے انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن نکال کے چھوڑوں گا، بتا دوں میں آپ، بہت مسلط ہوا ہے بحریہ ٹاؤن۔ اور ریاض ملک ہی نام ہے نا، ملک ریاض، سوری، اگر وہ میرے بیان میں آیا تو اس کے دل سے بھی انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن کھرچ کے نکالیں گے۔ تو مالک ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم غلط چیزوں سے دل لگا بیٹھے۔ بزنس سے منع نہیں کر رہے ہم، بزنس سے تھوڑی منع کر، وہ تو ہم صحابہ نے کیا ہے، دل نہیں لگانا۔ مٹی کے گھر ہیں، کچی مٹی ہے، گھروندے ہیں، مٹی سے دل بہلانے والے دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں۔ تبلیغ والے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کھڑی مٹی اور پڑی مٹی۔ جماعت میں نکلو نا تو کہتے ہیں جب بنگلوں میں جاؤ اور گشت کے لیے تو متاثر نہ ہو مٹی کی۔ there are two types of مٹیز۔ جب انگریزی میں تبلیغ ہوتی تو پھر یوں بیان ہوگا، اس ڈسٹ تو وہ اس کو کہتے ہیں وہ گرد و غبار۔ تو there are two types of مٹیز۔ مٹیز کی کتنی قسمیں ہیں، ایک پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی پڑی ہوئی مٹی کو تھوڑا لپائی پتائی کر کے بنا دو تو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بن جاتا ہے۔
تو اسی طرح انکل کی بھی دو قسمیں ہیں. ہم سب انکل ہیں نا، اپنے سے چھوٹوں کے لیے ہم کیا ہیں؟ انکل ہیں. اور جتنی خواتین ہیں وہ اپنے سے چھوٹوں کے لیے انٹی ہیں. معذرت کے ساتھ میں خواتین کو انٹی نہیں کہہ رہا، وہ بیان چینل سب انسبسکرائب کر دیں گی یہ انٹی کا سن کے. آپ انٹی نہیں ہیں، آپ اپنے سے چھوٹیوں کے لیے انٹی ہیں، ویسے آپ انٹی نہیں. تو لیکن وہ اپنے سے چھوٹا کسی کو مانیں گی تو بولیں گی نا مسئلہ یہ اپنے سے چھوٹا کسی کو مانیں گی تو بولیں گی نا کہ میں تو کہتے ہیں سب سے چھوٹے تو دنیا میں ہم ہیں. اچھا خیر، تو مٹی کی دو قسمیں ہیں، کھڑی مٹی، پڑی مٹی. تھوڑا سا گارا مٹی لگا کے بنا دو تو عمارت بن جاتی ہے. تو اسی طرح انکل اور انٹیوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ایک پڑے انکل اور ایک کھڑے انکل. ایک پڑی انٹی اور ایک کھڑے. ہم سب ابھی کھڑے انکل ہیں، چل پھر رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ لیٹ جائیں گے. اعلان ہو جائے گا جی آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انا للہ ہو گیا. آپ کی دینی خدمات، آپ کی بدماشیاں، کوئی بدماش دنیا سے جاتا ہے تو اس کی برائیاں ہوتی ہیں، مر گیا اچھا ہوا. کوئی اچھا آدمی جاتا ہے تو اس کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں، لیکن وہ ہوتا پڑا ہے، وہ اب دوبارہ پولیس سے بھی نہیں اٹھ سکتا. پولیس والے اٹھا دیتے ہیں الحمدللہ. تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی کہ ہم سارا دن صبح و شام مختلف قسم کے تذکرے کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یوں بھی ہے، فلانا بھی ہے. ان تذکروں میں موت کا تذکرہ زیرو ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہی نہیں ہے موت کا. تو جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے کیا کر رہا ہے؟ آنکھیں بند. تو ہم بھی موت کے تذکرے سے کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں بند. کہیں بیٹھے ہوئے ہو نا، ذرا موت کا تذکرہ کرنے لگے، یار ایک دن پھٹے پہ ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے، تو لوگ چپ کرا دیتے ہیں، یار کوئی اچھی باتیں کرو ہے، ویسے ٹینشن میں ہے. حالانکہ ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں. عجیب بات ہے، جس کے تذکرے کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو، ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں. بار بار کرو تاکہ محبت ہی دنیا سے ختم. دیکھو ٹینشن کس بات سے ہوتی ہے؟ آپ کو جب آپ کی پسند کی چیزیں نہ ملیں، اس سے ٹینشن ہوتی ہے نا. ارے میرے پاس گاڑی نہیں ہے، فلاں کے پاس تو گاڑی بھی آ گئی. ارے میری تنخواہ اتنی ہے، فلاں کی تو تنخواہ ڈبل ہو گئی. ارے بھائی میری وہاں ہوئی نہیں جہاں میں چاہ رہا تھا، فلاں کی تو اس سے بھی اچھی جگہ پہ ہو گئی. ارے بھائی یہ بیماری یہ ختم ہی نہیں ہو رہی. ارے بھائی میں موٹا کیوں نہیں ہو رہا؟ ارے بھائی میں دبلا کیوں نہیں ہو رہا؟ ارے بھائی میں یہی پالی ہوئی ہے نا چیزیں ہم نے. ارے وہ لوگ بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ خرید کے بیٹھ گئے، ہمارے پاس ایک گز کی جگہ نہیں ہے، کرائے کے مکان پہ، وہ بھی مالک مکان ہر وقت تانے دیتا رہتا ہے. بھائی ٹینشنوں کا بہترین علاج ہے، مر جائیں گے سب، کیا ہو جائے گا؟ بولو نا، ختم. جب مر گئے تو کیا ہے؟ ارے جس کے پاس گاڑی ہے وہ کون سا یہاں رہے گا؟ فرعون کے پاس تو بڑا بہت کچھ تھا. اپنے جو ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے اس سے تو آپ آگے نہیں جا سکتے نا. تو اپنے ملک میں دیکھ لو کتنے بڑے بڑے وزیر اعظم آئے، صدور آئے، کتنے بڑے بڑے آفیسر آئے، آ کے کہاں چلے گئے؟ فنا میں، ختم. کسی کا جہاز کریش ہو رہا ہے، کسی کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، کوئی اپنی موت مر رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے، کوئی وہ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت. فرمایا جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے نا موت، اس کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو، اس کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو. کیونکہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں نا جن کو دیکھ دیکھ کے ہم جلتے کڑتے بھی رہتے ہیں، ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں، یہ ساری لذتیں کیا ہونے والی ہیں؟ ختم. موت کے تذکرے سے ٹینشن جب ہوگی جب آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو میں ہمیشہ یہاں رہوں گا، تو آپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہو کہ میں موت کو بھلا دیتا ہوں، جب آنی ہوگی آ جائے گی، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ابھی کیا ہوں، زندہ ہوں تو کل بھی زندہ ہوں. اس سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو خوشی ملے گی، حالانکہ یہ وقتی خوشی میں ایک بہت بڑا غم لپٹا ہوا آ جاتا ہے آپ کے ساتھ. وہ غم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ پھر آپ ساری چاہتیں یہاں پوری کرنا چاہتے ہو. خوش ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو زندگی کو، دنیا کو W11 سمجھے. ہاں اس پہ پھر جن چڑیل بھوت بھی آئیں گے تو خوش ہوگا. جیسے ان صحابیہ کو نبی نے بتا دیا نا جنت کی ضمانت، تو انہوں نے کہا اسی میں خوش ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بیماری ہے تو گزر جائے گی. دیکھو اگر وہ صحابیہ دعا مانگ لیتی یا رسول اللہ نہیں مجھے تو آپ شفا کی دعا کریں، میں یہ ٹینشن نہیں برداشت کر سکتی، تو شفا تو مل جاتی. لیکن شفا مل کے بھی موت، شفا نہ ملنے میں بھی موت، تو چلے گئے سارے دنیا سے. شفا مل جاتی تو بھی موت، بلکہ وہ نبی سے یہ دعا مانگتی کہ شفا بھی ملے، 500 سال کی زندگی بھی ملے، تو بھی اب تک کیا ہو چکا ہوتا؟
موت ہو چکی ہے. جو مر گیا. دیکھو ماضی اچھا گزرے برا گزرے اس سے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, کل ہم نہیں ہوں گے, ہماری اولادیں ہوں گی, نئی نسل ہوگی. ایک بہت بڑی حقیقت ہے, ایسی حقیقت ہے جسے دیکھ کر ہم ایسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے. سنا ہے ایک محاورہ ہے, اب حقیقت میں کبھی میں نے کبوتر اور بلی کا ٹاکرا دیکھا نہیں ہے. سنا ہے کہ کبوتر کے سامنے بلی آ جائے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو شاید بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا. تو ہمارا حساب کتاب بھی ایسا ہے. موت کے تذکرے سے ہمیں نفرت ہے, موت کے بارے میں سوچنے سے ہمیں نفرت ہے, موت کا تصور اچھا بالکل بھی نہیں لگتا. آپ کسی محفل میں بیٹھ کے مرنے کی باتیں شروع کر دیں, لوگ بولیں گے کوئی ٹاپک چھیڑو, پہلے کم ٹینشن ہے, ابھی مرنے مورنے کی باتیں کر رہے ہو یار. جنازے کی باتیں اگر شروع کر دیں آپ, کہیں محفل ہو نا دوستوں کی بیٹھے ہوئے ہیں, تو باتیں کیا ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں, ہاں بھائی کیا کما رہا ہے, کیا کر رہا ہے, مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے, شادیاں کب کر رہا ہے, اور بچوں کی سپیڈ وہی ہے یا بیان سن کے تھوڑی تیز ہوئی ہے پیدا ہونے کی, اور جاب مل گئی ہے, بی کام کر لیا ہے, ماسٹر کا ارادہ ہے یا نہیں ہے, یا ویسے ہی آوارہ گردی کر رہا ہے. ہماری صبح سے لے کے رات تک, رات سے صبح تک کی باتوں میں موت کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. تذکرہ اتنا ہوتا ہے کہ فلاں بھی مر گیا, فلاں بھی مر گیا, فلاں, یہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں, فلاں کا بھی انتقال ہو گیا اور فلاں بھی آج دنیا سے چلے گئے. تو یہ تو خبر ہے نا, نیوز اس حد تک تو ہوتا ہے, وہ تو خبر کے طور پر. بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ جنازوں میں بھی موت کا تذکرہ ختم ہو گیا. میت کو اگر دفنانے کے لیے جا رہے ہیں گاڑی میں رکھ کے یا کندھے پہ, تو بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا. میت کو دفنانے کے لیے قبر میں ڈال رہے ہیں, وہاں کھڑے ہو کر بھی موت کی باتیں بولو نا یار نہیں ہوتی. ہمیں یاد ہے بچپن میں جب میت دفنانے جاتے تھے نا, تو کم از کم راستے میں موت کی باتیں ہو جاتی تھی, یار ہم نے بھی مرنا ہے, کل ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے. اب وہاں بھی نہیں ہوتی, دفنانے کے بعد بھی نہیں ہوتی, گھر آنے کے بعد بھی نہیں ہوتی. بس یہ کہ یہ ہوتی ہیں کہ کیوں مرے, کووڈ-19 سے مرے, ہارٹ اٹیک سے مرے, کولیسٹرول زیادہ ہو گیا تھا اس لیے مرے, خوراکیں اچھی نہیں ہیں اس لیے مرے, بیٹیوں کی ٹینشن سے مر گئے, وہ مرے. اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں میں. آپ کہیں گے دن بھر تو ہم موت کی باتیں سنتے ہیں, لیکن اپنی موت کے اور سامنے والے کی موت کے تذکرے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی. ابھی تو زندہ ہے نا ماشاء, ابھی مرے تھوڑی, جب تک زندہ ہیں تو جواب تو دینا بھائی. تو ہماری مثال ایسے ہے جیسے میرے بیٹے نے, چھوٹے بچے نے جنازہ دیکھا, اس کو کیا پتا یہ میت کیا ہوتی ہے. مجھے آ کے کہنے لگا ابو آج میں نے ایک مرے ہوئے انکل دیکھے ہیں. مرے ہوئے, اس کا خیال تھا انکلوں کی دو قسمیں, ایک چلتے پھرتے انکل, ایک لیٹے ہوئے انکل. تو یہ بھی انکل ہیں, مر گئے, تو یہ اس طرح بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو جیسے بچے کو تھوڑی پتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, تو ہمارا حساب بھی ایسا ہے. جب کسی کو مرا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال ہے یہ زندہ انکل ہیں اور یہ مرے ہوئے انکل ہیں, یہ زندہ انٹی ہیں, یہ مری ہوئی انٹی ہیں. یہ نہیں پتا کہ یہ مرنے کا مطلب ہے گئے. بحریہ ٹاؤن ہاتھ سے بولو نا کیا ہو گیا, میں آپ کے دلوں سے کھرچ کے انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن نکال کے چھوڑوں گا. بتا دوں میں آپ, بہت مسلط ہوا ہے بحریہ ٹاؤن. اور ریاض ملک ہی نام ہے نا, ملک ریاض, سوری, اگر وہ میرے بیان میں آیا تو اس کے دل سے بھی انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن کھرچ کے نکالیں گے. تو مالک ہے, ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم غلط چیزوں سے دل لگا بیٹھے. بزنس سے منع نہیں کر رہے ہم, بزنس سے تھوڑی منع کر, وہ تو ہم صحابہ نے کیا ہے. دل نہیں لگانا. مٹی کے گھر ہیں, کچی مٹی ہے, گھروندے ہیں, مٹی سے دل بہلانے والے دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں. تبلیغ والے بڑی پیاری بات کہتے ہیں, کھڑی مٹی اور پڑی مٹی. جماعت میں نکلو نا تو کہتے ہیں جب بنگلوں میں جاؤ اور گشت کے لیے تو متاثر نہ ہو مٹی کی. there are two types of مٹیز. جب انگریزی میں تبلیغ ہوتی تو پھر یوں بیان ہوگا اس ڈسٹ وہ اس کو کہتے ہیں وہ گرد و غبار. تو there are two types of مٹیز کی کتنی قسمیں ہیں, ایک پڑی بھی ہوتی ہے ایک کھڑی بھی ہوتی ہے.
اسی پڑی ہوئی مٹی کو تھوڑا لپائی پتائی کر کے بنا دو تو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بن جاتا ہے. تو اسی طرح